طرح ہوگی تو بہت افسوس کی بات. خود آپ عاقل بالغ ہیں. اور صرف وہ نہیں ہوتے، ایک مثال دے رہا ہوں چونکہ ہم سے واسطہ پڑ رہا ہے. اور دفتروں میں جا کے دیکھو، یہاں ایک آدمی آتا تھا، اس کی داڑھی جو تھی وہ بہت نیچے تک گئی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت لمبی داڑھی بھی خطرے سے خالی نہیں. ایک دو دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، کیا چیز ہے؟ کہ نہیں میں تو انجینئر ہوں. میں نے کہا داڑھی ٹھیک کر لو، اتنی لمبی رسی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اچانک ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی. اس کا طارق روڈ پر انجینئرنگ کا کوئی دفتر تھا، تو کیا کرتا تھا اس میں؟ ہمیں بلایا کہ آپ آ جائے، وہاں کھانا بھی کھایا، دعا کر لیں. وہاں جب ہم چلے گئے تو وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ٹائپش وائپش کرو کیا ٹیلی فون اٹھانے کے لیے آپریٹر. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس طرح؟ یہ کہنے لگے اس کے بغیر تھوڑا دفتر چلتا ہے. میں نے کہا میں نے تیری یہ لمبی داڑھی دیکھ کے بدگمانی کی تھی کہ شیطان ہے. وہی ہوا جو میرا خیال تھا، غلط نہیں نکلا ہوں. پیغمبر نے کہا سبحان من زین الرجال باللحى، اللہ کا شکر ہے کہ مردوں کو زینت بخشی. داڑھی زینت ہے، ایسی کاٹ کوٹ کر کے بالکل کہ پتہ ہی نہ چلے کہ داڑھی ہے یا کالا رنگ لگایا ہے، وہ بھی برا. اور اتنی لمبی چھوڑی داڑھی کے سنبھلے نہیں. وہ ایک آدمی کی اتنی بڑی داڑھی تھی کہ اس میں بچھو نے بچے دیے تھے. موطا مالک کی شرح میں لکھا ہوا ہے، پورا گھونسلہ تھا وہ. غلط بات ہے بالکل. پھر داڑھی جب بڑی ہو تو اتنا علم بھی بڑا ہو، اعمال بھی اتنے مقامات کے ہو. یہ لوگ صرف فیشن کے لیے ایک لمبی چوڑی داڑھی رکھ لیتے. ایک ہوائی جہاز میں ایک پرسر ہے، وہ اچانک جب آتا ہے تو پہلے اس کی داڑھی آ جاتی ہے اس طرح جیسے بہت سارے بال اکٹھے کر کے آگے باندھ دے. اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں پٹا باندھ. میں نے کہا یار داڑھی صحیح کرو، ڈراؤنی شکل بنائی ہے آپ نے. اب یہ بھی علماء کی کمزوری ہے، اس طرح داڑھی کا حکم نہیں آیا. امام اعظم کے مسند میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی بڑی رکھنا یہ قاضی کا کام ہے، قاضی القضات کا کام ہے، شیخ الاسلام کا کام ہے. شیخ الاسلام بھی نکلا ہے. حسب العہدہ ہے، بادشاہ کا کام ہے. عام لوگ بس سنت داڑھی ایک قبضہ اتنا کافی ہے، اتنا ہی برداشت کر لے تو بہت بڑی بات ہوگی. تو داڑھی اس نے ایسی رکھی تھی انجینئر صاحب نے کہ آپ سمجھیں گے کہ پاکستان کا شیخ الاسلام یہی ہے. اور جب وہاں دفتر ہم گئے تو اس نے کہا کہ لڑکیوں کے بغیر اس زمانے کا دفتر نہیں چلتا. کتنا دکھ کی بات ہے، 20 22 25 سال ہو گئے اور آج ممبر پر بھی مجھے وہ زخم یاد آیا. کبھی کوئی اور آدمی ایسی بات کرتا تو شاید فسق اور گناہ کی وجہ سے برداشت ہو جاتی، لیکن ایک ایسا شخص جو دینی نقشہ ہو اور وہ اتنی کمزوری دکھائے اور دنیا کے چند روزہ فائدے کے لیے فسق و فجور اور پاک و پلیت اکٹھے کر لے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں احتیاط پیدا کرے. اللہ ہم سب کو اپنے بارگاہ سے صلاح فلاح نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے. جو داڑھی مونڈے ہیں اللہ انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق دے. جو داڑھی کاٹے انہیں بھی شریعت کے حدود میں داخل ہونا نصیب ہو جائے. یہ بہت زیادہ لمبی چوڑی داڑیاں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ احتیاط اور اعتدال اور میانہ روی نصیب فرمائے. ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بابیوں کو اللہ شرعی دوپٹہ اور پردہ نصیب فرمائے. اجانب سے اختلاط، رجال غیر سے اختلاط، بازار منڈیوں میں نکلنے میں آداب، پردہ حجاب فرض ہے. اللہ پاک ان سب کو اور ہم سب کو اس کے احتیاط نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة
حي على الفلاح.